مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، لیکن میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا اور آپ کا مقصد جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ اور آدم کی جب تخلیق ہوئی تو جنت میں ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر دنیا سے یہ آدم، یہ انسان صاف و شفاف ہو کر پھر اس کا جو مقصد ہے وہ جنت ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، اور جنت سے پھر یہ دنیا کے اندر آیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا جو اصلی گھر ہے وہ جنت ہے، وہ دنیا نہیں۔ دنیا چند دن کے لیے، دنیا مختصر ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میرے فرشتوں، تم آدم علیہ السلام کو امام بنایا، کہا کہ فرشتوں تم اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا، کہا فرشتوں تم اس کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ دلیل کیا پیش کی؟ دلیل شیطان نے یہ پیش کی، یا اللہ، آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا کام ہے بلند ہونا، مٹی کا کام ہے جھکنا۔ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، لعنت آئی شیطان پہ پڑی، اور جب فرشتوں نے دیکھا شیطان ملعون ہو گیا، دوسرا سجدہ شکر کیا، ربا تیرا کرم ہے کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے۔ اس لیے ہر رکعت کے اندر کتنے سجدے؟ 2 سجدے۔ شیطان جب ملعون ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جب ملعون ہوا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آپ نے مجھے راندہ درگاہ بنا دیا، ربا آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، آپ نے مجھے ملعون کر دیا، یا اللہ میرا ایک مطالبہ ہے۔ شیطان تیرا مطالبہ کیا ہے؟ یا اللہ آپ مجھے مہلت دے دیں، کب تک؟ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے تب تک مہلت دو جب تک قیامت نہ آ جائے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قضیے کو بیان کیا، یا اللہ مجھے مہلت دے دو۔ کیوں؟ کہتا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ جو سیدھا راستہ ہوگا میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے ہدایت کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، اس راستے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہو، میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ پھر کیا کرے گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ آقا پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا، پھر میں تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا۔ کیسے حملہ کرے گا؟ یا اللہ میں سامنے سے بھی آؤں گا،
یا اللہ میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، میں بائیں سے بھی آؤں گا، میں ہر جانب سے تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ پھر تیرے اکثر بندے تیرا شکر کرنے والے نہیں رہیں گے، تیرے اکثر بندے تیرا شکر کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان ملعون تو میری جنت سے نکل جا، اب تجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں شیطان کو کہا کہ جنت سے نکل جاؤ، شیطان راندہ درگاہ ہوا اور انسانیت پہ سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ حملہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو وہ بات سمجھانی ہے، شیطان آتا کہاں سے؟ سب سے پہلا حملہ کیا تھا؟ فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ آدم شیطان ملعون ہو گیا، آدم شیطان ملعون ہو گیا، اب آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جس چیز کی اللہ نے اجازت دی اس کو استعمال کرو۔ آدم علیہ السلام کو کہا آدم جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان آیا اور شیطان جنات میں سے ہے، اب شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے ذہن میں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ پھر جنت میں گیا، اللہ کا نافرمان تو ہو ہی گیا، پھر جنت میں گیا۔ کہا او آدم علیہ السلام، یہ ایک درخت، اس کی خاصیت یہ ہے، اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کا پھل کھائے یا تو وہ کبھی مرتا نہیں یا وہ فرشتہ بن جاتا ہے، لیکن تمہیں اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جو اصل چیز اس سے منع کر دیا۔ اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جو اصل چیز اس سے تمہیں منع کر دیا، شیطان کے باغ کے اندر پاس ایک پھل توڑ کے لایا، حوا علیہ السلام کو دیا، آدھا کیا، حوا نے آدھا کھایا، آدم علیہ السلام نے آدھا کھایا۔ امام قرطبی نے لکھا جب منہ کے اندر گیا پتا چلا یہ وہ درخت ہے، آدم علیہ السلام نے یہاں سے اپنے گلے کو پکڑ لیا، فرمایا جو یہاں پہ ہنسلی کی ہڈی ہے، فرمایا اس کا وجود اسی وقت سے۔ جب اللہ کا حکم جو تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے اور سب سے پہلا کیا ہوا؟ فرمایا لباس اترا، سب سے پہلے لباس اترا۔ یاد رکھو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے انسان کا لباس اترتا ہے، اور شیطان کی بڑی کوشش رہتی ہے لباس اتر جائے، شیطان کی بڑی کوشش رہتی ہے لباس اتر جائے۔ میری بچی، میری بیوی، میری بہن، میری ماں جب بازار کے اندر جائے اس کو برقع نہ ہو، اس کا لباس صحیح نہ ہو، اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، جب آپ کی بہن، میری بہن، ہماری عورتیں جب اس چیز پہ آمادہ ہو گئی، سمجھ لو کہ شیطان غالب آ گیا، شیطان کامیاب ہو۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ لباس کا اتر جانا، سب سے پہلا حملہ لباس اتارنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا تم نماز پڑھو، زینت اختیار کرو، لباس مکمل کرو۔ اور ایمان والو لباس، اپنے لباس پہ غور کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر روایت ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ
کچھ ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کی قمیص سینے تک کی تھی، میں نے کچھ ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کی قمیص گھٹنوں تک تھی، اور میں نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، میں نے عمر کو دیکھا کہ عمر کی قمیص زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کی قمیص زمین سے گھسٹ کر جا رہی تھی، اور اس امت کا سب سے زیادہ دیندار شریعت پہ عمل کرنے والا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابوبکر ہے، تمام صحابہ ہیں، اپنا اپنا مقام، اپنی اپنی فضیلت، تو فرمایا عمر دین کے اندر سب سے زیادہ اشد ہوں گے۔ اس لیے کسی انگریز نے کہا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور دنیا پہ رہ جاتے، کائنات میں کفر کا نام نہ ہوتا۔ تو فرمایا میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، میں نے عمر کو دیکھا ان کی قمیص زمین پہ گھسٹ رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا لباس جتنا بہتر اتنا وہ دیندار، جس کا لباس جتنا کم اتنی اس کے اندر دیندار کم۔ اس لیے مسلمانوں اپنے لباس پہ غور کرو، اپنے لباس پہ غور کرو۔ آج مردوں کا لباس گھٹنوں سے اوپر کچھے پہن کر چلتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دینداری، لباس اتر گیا، ہاتھ میں نماز آئے گی لیکن مکروہ ہے، لباس اتر گیا۔ تو شیطان کا سب سے جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ لباس کا اتار دے گا۔ آدم علیہ السلام جب اس درخت کا پھل کھاتے ہیں اور سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے لباس کا، آدم علیہ السلام کا جب لباس اتر گیا، پردے کی جگہ ظاہر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدم، او آدم علیہ السلام، وَنَادَى رَبَّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، او آدم علیہ السلام میں نے تجھے نہ کہا تھا اس سے نہ کھانا، جسے اللہ نے منع کیا رک جاؤ، جس کا اللہ نے حکم دیا استعمال کرو۔ اللہ نے شراب سے منع کیا، مسلمان چھوڑتا نہیں، مسلمان پھر بھی باقی۔ اللہ نے رشوت سے منع کیا، مسلمان رشوت کھاتا ہے۔ اللہ نے چوری سے منع کیا، مسلمان چوری کرتا ہے۔ اللہ نے ڈاکہ زنی سے منع کیا، مسلمان بددہنتی کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں او مسلمان، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد اتنی لفظ ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، ذہن کے اندر بات آ گئی، میں نے جنت میں نہ رہنے دیا۔ اتنی سی غلطی نہیں، اجتہاد میں فرق ہو گیا، میں نے جنت میں نہ رہنے دیا۔ میرا اصول یہ ہے جنت میں وہ آئے گا جو میرے قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے بروز حشر میں خوف اس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم میرے باپ کا گھر ہے۔ بروز حشر میں خوف اس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم میرے باپ کا گھر ہے۔ باپ کے گھر میں جانے کو کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی، جب باپ کے گھر جائے تو اجازت کی ضرورت کیا؟ آگے پھر جواب شکوہ نقل کیا، ان اعمال کے صدقے میں تو طلبگار جنت ہے کیا؟ ان اعمال کے صدقے میں تو طلبگار جنت ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گے آدم تیری اوقات کیا ہے؟ آدم نبی ہے، آدم عبد الانبیاء ہے، آدم سے محمد رسول اللہ زیادہ ہے۔ آدم جنت میں پیدا ہوئے، ایک کھجور سے منع کیا، ایک درخت سے منع کیا، اس درخت سے کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا آدم جاؤ دنیا کے اندر، لیکن
روئے اللہ میں نے اس درخت سے پھل نہیں کھانا تھا میں نے کیوں کھایا؟ امام قرطبی نے لکھا آدم علیہ السلام رو رہے پانی آنسو بہ رہے فرمایا کہ جانور آیا اس جانور نے آنسو کا ایک قطرہ پی لیا جانور کہنے لگا او آدم علیہ السلام میں مشرق و مغرب کے اندر گھوما لیکن ایسا پانی میں نے نہ پایا آدم علیہ السلام نے جواب دیا او جانور پاؤ گے کیسے میں اللہ کے پاس جنت میں بنایا گیا میں دنیا میں آیا اللہ کے حکم سے حکم کی عدولی ہوگی دنیا میں آیا لفظش ہوگی دنیا میں آیا مجھ سے جو میں ندامت کے آنسو بھائے اور فرمایا کائنات کے اندر ایسا پانی کہاں ملے گا یہ ندامت کے میں نے آنسو بھائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا تو ایک درخت کھانے پہ آدم کتنا روتے ہیں 40 سال اس کے بعد کہتے ہیں قالا ربنا ظلمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کون کہتے آدم کون آدم نبی آدم نبی ربنا ظلمنا انفسنا او میرے ربا میں نے اپنی ذات پہ ظلم کر دیا مسلمان میں اور آپ کبھی روئے میں اور آپ کبھی پریشان ہوئے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی کب ہمارے کان پہ چوری کی ہم سے ہمارا رب ناراض آگے کہتے ہیں لم تغفر لنا ربا اگر تو مجھے معاف نہ کرے سب سے پہلا انسان نبی اللہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ یہ ثابت کر کے جاتے ہیں دنیا والوں اگر گناہ کوئی بخشتا ہے وہ اللہ اگر گناہوں کی معافی تم نے مانگنی ہے تم اللہ سے مانگو اِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں میرے بندو جب دنیا میں تم سے غلطی ہو جائے جب دنیا میں تم سے گناہ ہو جائے تو یاد رکھنا میرا خلیفہ میرا پیغمبر میرا نبی جب جنت سے جاتا ہے معافی مجھ سے مانگتا ہے آدم کا رب بھی میں ہوں ابراہیم کا رب بھی میں ہوں نوح کا رب بھی میں ہوں موسیٰ کا رب بھی میں ہوں محمد کا رب بھی میں ہوں ابو بکر کا رب بھی میں ہوں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا رب بھی میں ہوں کائنات کا رب میں ہوں دنیا والے تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو میری عدالت میں مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو میرے اور آپ کے لیے ہدایت بنا کر بھیجتا ہے رب ذوالجلال نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے تو فرمایا یا اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں تو کیا ہوگا قال فیہا تحیون فیہا تموتون آدم علیہ السلام تم وہی زندہ رہو گے وہی تمہیں موت آئے گی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ کل قیامت کے دن اس مٹی سے تمہیں پھر آیا جائے گا آگے فرمایا یا بنی آدم او بنی آدم او انسان یا بنی آدم او آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم ہم نے نازل کیا تم پہ لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون او بنی آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا او بنی آدم یا بنی آدم او بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا بنی آدم ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہم نے تمہیں لباس عطا کیا لباس بڑی نعمت ہے کپڑا بڑی نعمت ہے لباس ہے تو میری اور آپ کی قدر ہے لباس ہے اور میری اور آپ کے عیوب کو چھپایا گیا یا بنی آدم او ابن آدم قد انزلنا ہم
لباس رکھا. فرمایا جب تو دنیا سے جائے گا تب بھی تجھے لباس ہے, جب آیا تو دنیا سے جائے تب بھی تجھے لباس ہے. فرمایا بغیر لباس کے اللہ کی نعمت ہے. یا بنی آدم, او بنی آدم, میں نے تمہیں لباس عطا کیا. یا بنی آدم, او بنی آدم, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہیں لباس عطا کیا, ہم نے تمہیں لباس دیا. لیکن بہترین لباس کیا ہے؟ فرمایا لباس کی 3 قسمیں ہیں. لباس کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ لباس جو تم عام حالاتوں میں پہنتے ہو, ایک وہ لباس جب تم مہمان بنتے ہو, ولیشہ, وہ مہمان وہ لباس جس سے تم زینت حاصل کرتے ہو, وہ لباس التقوی. اور سب سے بہترین جو لباس ہے وہ لباس کیا ہے؟ فرمایا وہ تقوی کا لباس. لباس کتنے ہیں؟ لباس 3 ہیں. ایک وہ لباس جو تم عام کپڑے پہنتے ہو, ایک وہ لباس جس کو تم عید پہ پہنو, جس کو تم دلہا بنتے وقت پہنو, جس کو تم جمعہ میں پہنو, جس کو تم خوشیوں میں پہنو. میرے بندو یہ میرا کرم ہے, میں نے تمہیں لباس دیا, تمہیں ننگا نہیں رکھا. میں نے تمہیں لباس دیا, تمہیں ننگا نہیں رکھا. اگر تم ننگے ہوتے تمہیں آرام محسوس ہوتی, تم ننگے ہوتے تمہیں شرم محسوس ہوتی. میرے بندو میں نے تمہیں لباس دیا. پھر ایک ہی لباس نہیں, پھر لباس کی قسم جب تمہیں خوشی ہو تمہیں زینت کا لباس ملا. لیکن میرے بندو یاد رکھنا, سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے. سب سے بہترین لباس تقوی. تقوی کیا ہے؟ ایک انسان راتوں کو تہجد پڑھے, دنیا دیکھتی ہے یہ نیک ہے, تم شہداء للہ, تم راتوں کو عبادت کرو, اللہ اس کو دن میں عطا کرتا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر پیدا کرتا ہے, آپ کی عزت پیدا کرتا ہے. ایک انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے, اللہ اس کو دن کی روشنی میں ذلیل کرتا ہے. تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین لباس ہے. یا بنی آدم, او بنی آدم, قد انزلنا علیکم لباسا. میرے بندو میں نے تمہیں لباس دیا ہے, تم عریانیت کو اختیار نہ کرو. کفار مکہ بیت اللہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے. عورتیں رات کو طواف کرتی تھی, مرد دن میں طواف کرتے تھے. اور یہ ایک انہوں نے رسم بنائی تھی کہ کعبے کا طواف 2 صورتوں میں ہوگا. ایک صورت یہ ہے کہ کعبے کا طواف جب لباس کے اندر کیا جائے وہ لباس قبیلہ قریش سے ہونا چاہیے. اب قریش والے, مکہ والے, ہند والے کتنے لوگوں کو لباس دیں گے؟ سب کو نہیں دے سکتے تھے. اور کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ ننگا طواف کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں نے بہترین نعمت تمہیں لباس دی ہے. سر پہ دستار ہو, دستار نہ ہو تو بھی کم سے کم ہو, تیرے جسم پہ لباس ہو. ایسا لباس نہیں, ایسا لباس نہیں جس سے تیرا سطر کھل جائے. یا بنی آدم قد انزلنا, او بنی آدم ہم نے تمہیں دیا علیکم لباسا, ہم نے تمہیں لباس دیا, تم بے شرم نہ ہو جاؤ. تو سطر کا چھپانا پڑ جائے. اس لیے فرمایا اگر فرض نماز قضا ہو جائے, فرض نماز قضا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, جماعت قضا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کو ایسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں آپ اپنی سطر کی جگہ کو کھول کر دھو سکتے ہو, ایسی جگہ تمہیں نہیں ملتی, فرمایا تم سطر چھپاؤ, تم پردہ کرو, نماز کی بعد میں قضا کر دے. کھلے عام وضو کرنا اور پھر قمیض کو کمر تک چڑھا کر پاجنا کہتے ہیں دریاؤں میں بیٹھنا, سامنے بیٹھنا. فرمایا نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ انسان جو کسی کا سطر دیکھے, ملعون ہے وہ انسان جو اپنا سطر کسی کو دکھائے. اس لیے مسلمانوں سطر کا خیال کرو. کتنے لوگ ہیں مسجد کے اندر سجدے میں گئے پچھواڑا کھل گیا, سجدے میں گئے پچھلا حصہ کھل گیا. مسلمان لباس اللہ نے کہا میرے بندے,
کا چھپانا فرض. فرمایا عورت نماز پڑھے پھر سر کھل جائے نماز فاسد ہو گئی. مرد نماز پڑھے اس کا سطر کھل گیا نماز فاسد ہو گئی. ہاں اس لیے وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ وضو کے اندر 4 فرض. وضو کے اندر ایک نقطہ سمجھا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. نتیجہ یہ نکلا جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھو آپ کو اپنے سطر کی جگہ بولنی نہیں چاہیے. طہارت کرنا استنجا کرنا وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے. طہارت کب کرو گے؟ استنجا کب کرو گے؟ پیشاب کی جگہ کو کب دھو گے؟ اس لیے فرمایا مسلمان بے وضو ہو سکتا ہے مسلمان بے طہارت مسلمان بے وضو ہو سکتا ہے مسلمان بے طہارت نہیں ہوگا. جب آپ نے پیشاب کیا جس جگہ پہ آپ نے پیشاب کیا آپ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پانی مہیا ہو. آپ نے صحرا میں پیشاب کیا اور پانی مہیا ہو اس جگہ میں آپ نے اپنے سطر کی جگہ کو دھونا ہے صاف کرنا ہے. وضو کے وقت پیشاب کی جگہ نہیں ہے یہ پہلے سے پاک ہونی چاہیے. یہ فرض میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وضو سٹارٹ ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ پاجامہ کھولا طہارت استنجا کیا وہاں سے وضو سٹارٹ نہیں ہے. آپ جہاں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے وہاں پہلے آپ نے استنجا کرنا ہے. آپ نے اطمینان حاصل کرنا ہے. آپ کا استنجا مکمل ہوا پھر کھلے عام بیٹھ کر آپ نے وضو کرنا ہے. کھلے عام آپ نے پردے کی جگہ کو ظاہر نہیں کرنا. اس لیے پیشاب کی جگہ کو دھونا وضو کے ساتھ فرض نہیں ہے بلکہ اس وقت فرض ہے جس وقت آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ اس وقت آپ کو پاکی حاصل کرنا فرض ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلکم تذکرون. آگے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون. بنی آدم تمہیں نہ بہکاوے شیطان. بنی آدم تمہیں نہ گمراہ کرے شیطان. کس کے ذریعے؟ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا شیطان تمہارا لباس نہ اتار. لباس اتر گیا سب کچھ چلا گیا. لباس اتر گیا حیا ختم ہو گئی. لباس اتر گیا ادب ختم ہو گیا. اے بنی آدم میرا رب واضح الفاظ کے اندر کہتا ہے یا بنی آدم او بنی آدم لا یفتننکم الشیطان تمہیں نہ بہکا دے شیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو کہاں سے نکال دیا؟ جنت سے. ماں باپ کو کہاں سے نکال دیا؟ جنت سے. کیوں نکالا؟ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ان کا لباس اتر گیا. لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا شرمگاہیں کھل گئی. إِنَّهُ يَرَاكُمْ شیطان تمہیں دیکھتا ہے. هُوَ وَقَبِيلُهُ وہ بھی دیکھتا ہے اس کے ساتھی بھی دیکھتے ہیں. شیطان قل اعوذ برب الناس مالک الہ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شیطان دو قسم کے ایک جنات میں سے ایک انسانوں میں سے. انسانی شیطان وہ ہے جس پہ شیطان حاوی ہو گیا. اب یہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا. اب اس کی ہر ادا شیطان کے مطابق ہوتی ہے. اس کی ہر ادا شیطان کے عمل کے مطابق. ہر کام شیطانی کام ہے. من الجنة والناس جنات میں سے اصلی شیطان انسانوں میں سے نقلی شیطان.
किस चीज का असर हुआ? सोहबत बद का। वो बद सोहबत किससे हुई? वो इंसान से हुई। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकादा तुआमकुमुल नबरा वसल्लत अलैकुमुल मलाइका। फरमाया जब तुम किसी के घर के अंदर खाना खाओ फिर ये दुआ मांगो, अकादा तुआमकुमुल नबरा। फरमाया जो तेरी कमाई है ये कमाई भी कोई शैतान न खा जाए। तेरा पैसा कोई गैर शरीर इंसान न खा जाए। तेरे घर का खाना कोई अल्लाह का नाफरमान न खा जाए जो जिस पे शैतान का कब्जा हो गया। फरमाया तुम्हारा खाना भी खुदा का नाफरमान न खाए। कौन? जिस पे शैतान का हमला, जिस पे शैतान का गलबा हो गया। इसलिए मुसलमानों तो शैतान दो किस्म के, एहतियात करो। जिस इंसान के जरिए आपके दीन पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी नमाज नहीं होती, जिसकी वजह से आप मस्जिद नहीं आ सकते हो, जिसकी वजह से आप कुरान नहीं पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आपका माशरा खराब होता है, ऐसे इंसान के साथ बैकात करो। मिनल जिन्नति वन्नास। एक वो शैतान, फरमाया वो तुम्हें देखते हैं, हुआ व कबीलुहु। शैतान भी तुम्हें देखता है और उसके साथी भी तुम्हें देखते हैं। शैतान भी ये चाहता है मैं कब इसको उचक लूं, उसके साथी भी ये चाहते हैं मैं कब इसको उचक लूं। हुआ व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। तुम नहीं देख सकते हो। इन्ना जअलना शैतान औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। फरमाया ईमान वाले पे शैतान हावी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप ईमान वाले हैं, मैं और आप ईमान वाले हैं। अगर हम पे हमला करेगा हम जरूर तौबा करेंगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो मुसलमानों तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम लिबास का ख्याल रखो। आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यामुरुकुम बिल फहशा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। कुफार मक्का जब बैतुल्लाह का तवाफ नंगा किया करते थे और उसके बाद कहते थे हमारे रब ने तो हमें यही हुक्म दिया है, हमारे आबा व अजदाद यही करते आए। फरमाया दुनिया वालों अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता, अल्लाह गुनाह का हुक्म नहीं देता। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? अमारा रब्बी बिल क़िस्त। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया, मेरे रब ने मुझे अदल का हुक्म दिया। क्या हुक्म है वो? वाक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद। हुक्म क्या है? इस सूरह आराफ की मैं तफसीर कर रहा हूँ। कौन अमारा रब्बी बिल क़िस्त। मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया, मेरे रब ने मुझे हया का हुक्म दिया, मेरे रब ने मुझे पर्दे का हुक्म दिया। ओ मक्के वालों जो तुम काबे का तवाफ नंगे करते हो ये तुम्हारी गुमराही है, इस चीज का अल्लाह हुक्म नहीं देता। दुनिया वालों तुम्हें क्या करना है, मेरी उम्मत तुम्हें क्या करना है? फरमाया वाक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद। हर वक्त हर मामले में हर काम में तेरा चेहरा अल्लाह की तरफ होना चाहिए। तेरी तिजारत में अल्लाह, तेरे कारोबार में अल्लाह, तेरी मुलाजमत में अल्लाह, तेरे घर में अल्लाह, तेरे बाजार में अल्लाह। तू उठे तो अल्लाह, तू चले तो अल्लाह। तेरा हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। वाक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद और वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। दो चीजों को बयान किया, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद। मुसलमान तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा चलना, तेरा कारोबार, तेरी मुलाजमत, तेरी तिजारत, तेरी अदालत, तेरे फैसले, तेरा हर चीज, तेरा मरना, तेरा जीना किसके मुताबिक हो? अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के लिए ना उठो मुसलमान। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। और अपने अंदर इखलास पैदा करो। दो चीजें, ये तेरा कारोबार, तेरा निजाम, तेरा उठना बैठना ये शरीयत है। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। तो उसी को पुकार, ये तेरी तरीक़त है। मुसलमान आम मुहावरा बना के रखा है, शरीयत और है तरीक़त और है। ऐसा नहीं, जो शरीयत है वही तरीक़त है। शरीयत है तेरा ज़ाहिर अल्लाह के लिए हो जाए, तरीक़त है तेरा बातिन
عبادت، تیرے اندر خوف، تیرے اندر اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی محبت. فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ. ہر وقت نہ سجدہ تو کس کو کرو؟ اللہ. ہاں سجدہ اللہ کو جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، وہی بدلتا ہے قسمتوں کو. ہر ایک کے در پہ زمین چکا کر نصیب کو در بدر نہ کرنا. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد. سجدہ بھی اسی کو، دعا بھی اسی کو، تعریف بھی اسی کی، کائنات اسی کی. اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور پکارو تم اسی کو، وہی تمہارا رب ہے. نبیوں کا طریقہ، ولیوں کا طریقہ، علماء کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ایک ہی کام ہے. کیا؟ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کے در سے اٹھا کر نبیوں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، ولیوں کا طریقہ، علماء کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق کے در سے اٹھا کر خالق کے در پر پہنچانا. یہی کام ہے. اللہ کے بندوں کو مخلوق کے در سے اٹھا کر خالق کے در پہ پہنچانا، یہی محنت نبیوں کی، یہی صحابہ کی، یہی اماموں کی، یہی ولیوں کی، یہی علماء کی. رب